اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ نمبر 5۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت غمگین ہو کر ساتویں آسمان کے دروازے پر گئے تو وہاں سے دیکھا کہ کثیر تعداد میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ یہ مشاہدہ کر کے وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ نیک صورت خوش خلق عظیم الشان کرسی پر بیٹھا ہے اور اس کے ہر طرف نور چمکتا ہے، اور دائیں بائیں اس کے بہت سے فرشتے نیک صورت جمع ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرشتے کا نام رضوان ہے اور بہشت کا دروغہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے تشریف لے گئے اور کہا، السلام علیکم یا رضوان الجنہ۔ اس نے جلد سلام کا جواب دیا اور فوراً ہی معانقہ کیا اور پھر کہا، مرحبا یا حبیب اللہ۔ اتنے میں حکم الہی ہوا کہ اے رضوان، میرے حبیب کو مالک دوزخ کی باتیں سنا کر غمگین کیا ہے، تو ان کو بہشت کی باتیں سنا کر خوش کر دو۔ تب رضوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفت اور ثنا آپ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، اور امت آپ کی اور پیغمبروں کی امت سے پہلے بہشت میں داخل ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح اور اقسام کی نعمتوں سے آگاہ ہوئے۔ پھر ایک آواز غیب سے آئی، اے حبیب، تیرے امتیوں کے واسطے یہی سب نعمتیں بہشت کی ہم نے تیار کی ہیں، اور امت تیری عبدالآباد بہشت میں خوش و محفوظ اور معزز و مکرم رہے گی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شکر قضائی الحاجات وجہ لا کر آگے بڑھے اور وہاں سے بیت المعمور میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو یاقوت اور موتی سبز زمرد سے بنایا ہے۔ اس میں 13 ستون یاقوت سرخ کے ہیں اور سین اس کا موتی کا ہے، اور اس جگہ پر 2 رکعت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ پڑھی۔ اتنے میں 3 پیالے بھرے ہوئے دودھ، شراب اور شہد کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے، اور ایک روایت میں ہے کہ 4تھا پیالہ پانی کا بھی تھا۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے جو آپ کی خواہش ہو قبول کیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دودھ کا پیا۔ یہ دیکھ کر پھر سب فرشتوں نے آپ کو آفرین کہی اور پھر کہنے لگے، یا حبیب اللہ، اگر آپ پیالہ پانی کا پینا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی پانی میں غرق ہوتی، اور آپ پیالہ شراب کا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی لذت دنیا میں مستغرق ہوتی، لیکن آپ نے پیالہ دودھ کا اختیار کیا، اس لیے آپ کی امت آفت و بلا سے دنیا کی نجات پائے گی۔ لیکن تھوڑا سا دودھ جو آپ نے پیالہ میں چھوڑا ہے، اس سبب سے تھوڑا سا گناہ آپ کی امت سے ضرور ہوگا۔ پھر آپ نے چاہا کہ جو دودھ باقی رہا ہے اس کو بھی پی جاؤں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اگر آپ اس وقت پیئیں گے تو کچھ مفید نہ ہوگا، اور اب جو کچھ ہوا سو ہوا، کیونکہ حکم الہی رد نہیں ہوا کرتا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غمگین ہو کر سدرۃ المنتہا کو پہنچے، جو جبرائیل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس جگہ پر پیغمبر خدا اپنے براق سے اترے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں سے رخصت ہوئے اور کہا، میرا مقام یہاں تک تھا، اور اب آپ خود ہی آگے تشریف لے جائیے، اور مجھ کو آگے جانے کا حکم نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اخی جبرائیل، مجھ کو اس جگہ تنہا چھوڑ کر جاؤ گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا حبیب اللہ، دوسرے فرشتے آگے آپ کو یہاں سے لے جائیں گے، آپ کسی طرح رنجیدہ نہ ہوں، اور میری طرف سے ایک التماس ہے کہ آپ جناب تعالیٰ میں عرض کیجئے اور میرے حسب خواہش جواب دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کیا بات ہے؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، مجھ کو آرزو ہے کہ قیامت کے دن اپنے پروں کو
پلسرات پر بچھاؤں اور آپ کی امت کو سلامتی کے ساتھ پار اتاروں۔ اتنے میں اسرافیل تخت نورانی لے کر حکم الہی سے آئے، جس کو رفرف کہتے ہیں۔ اس کو نور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس میں 70,000 پردے جواہرات کے تھے اور مسافت ایک ایک پردہ کی 500 برس کی راہ تھی۔ آخر وہ طے کر کے مقام رفرف میں جو اسرافیل کی جگہ ہے پہنچے، اور پھر عرش نے وہاں سے جلدی اٹھا لیا۔ خطاب آیا جناب باری تعالیٰ سے کہ اے حبیب آگے آؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ نعلین پاؤں سے اتاریں، تب عرش مجید جنبش میں آیا۔ حکم ہوا اے حبیب نعلین مت اتارو، بما نعلین کے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا الہی، موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ وہ 40 روزے رکھیں اور اپنے پاؤں سے نعلین اتار کر طور سینین پر آئیں، اور یہ مقام تو اس سے 1000 درجہ بہتر ہے، کیوں کر میں نعلین سمیت آؤں؟ پھر حکم ہوا اے حبیب، موسیٰ علیہ السلام کو اس واسطے نعلین اتارنے کا حکم دیا تھا کہ خاک طور سینین کی ان کے پاؤں سے لگے، جس سے اس کو بزرگی حاصل ہو، اور تیری خاک کے نعلین سے عرش کو بزرگی دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا کہ داہنی طرف سے 312 منبر ہیں اور بائیں طرف ایک منبر بڑا عظیم الشان جڑاؤ جواہرات سے نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منبروں کا احوال دریافت کیا۔ خطاب آیا کہ داہنی طرف کے سب منبر اور پیغمبروں کے لیے بنائے گئے ہیں، اور بائیں طرف کا منبر صرف تمہارے واسطے بنایا گیا ہے، کیونکہ عرش کے دائیں طرف بہشت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے۔ جس وقت کہ تو بائیں طرف منبر پر بیٹھے گا تو ضرور ہے کہ دوزخیوں کا گزر اسی طرف سے ہوگا۔ اسی وقت اگر کوئی تیری امت میں سے دوزخیوں میں شامل ہو جائے گا اور تو اس کی شفاعت کرے گا تو میں اس کو بخشوں گا۔ غرض کوئی گناہ گار تیری امت میں سے ہمیشہ دوزخ میں گرفتار نہ رہے گا۔ پھر رفرف نے آ کر مجھ کو اٹھا لیا اور حجاب کبریائی تک پہنچا کر وہ بھی غائب ہوا، اور میں اس جگہ تنہا رہا۔ جب مجھ کو خوف کبریائی ہوا تب ناگاہ مانند آواز ابو بکر صدیق کے یہ آواز میں نے سنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو توقف کر کہ بے شک پروردگار تیرا صلاۃ میں مشغول ہے۔ اس دم میں نے اس آواز سے متعجب ہو کر کہا یا الہی، اس جگہ آواز ابو بکر کی کہاں سے آئی؟ لیکن اس آواز سے وحشت میری جاتی رہی اور میں نے عرض کی جناب باری تعالیٰ یا الہی، تو نماز پڑھنے سے پاک ہے، اور آواز ابو بکر کی کہاں سے آئی؟ حکم ہوا ہے میرے حبیب، صلاۃ میری رحمت ہے تجھ پر اور تیری امت پر، اور آواز ابو بکر کی سی اس واسطے تھی کہ وہ تیرا یار غار ہے اور 1900 وفادار ہے۔ بس ایسے منس کی آواز سننے سے وحشت تیری اس مقام میں رفع ہوگی، اس واسطے میں نے ایک فرشتہ بصورت ابو بکر کے پیدا کیا، اور اس کی آواز مثل آواز ابو بکر کے ہے۔ اس نے آواز دی تھی، چنانچہ اس سے تیری وحشت جاتی رہی۔ اور بعض نے یوں بھی روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا، اس وقت ایک قطرہ پانی کا شیریں زیادہ شہد سے اور زیادہ ٹھنڈا برف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا، اور اس سے علم اول و آخر کا معلوم ہوا۔ تب وحشت دل سے جاتی رہی۔ پھر